اس آیت کے ترجمے میں لوگ لکھ دیتے ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے۔ یہ آیت یہودی اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کو سمجھنا ہے تو آپ یہود اور نصارہ کو نکال دیں اس آیت سے، پھر آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ باذن اللہ۔ یہود نصارہ کو نکال دیں، ان کے لیے آیت نہیں ہے۔ یہ آیت اصل میں ہمارے لیے ہے، ہم ہی ہیں۔ اس آیت میں مخاطب جو کر رہے ہیں وہ بھی ہم ہیں، اور جن کو مخاطب کر رہے ہیں وہ بھی ہم ہیں۔ اب بتاتے ہیں آپ کو کیسے۔ وقالو، وہ کہتے ہیں، کونو، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، ہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہم لوگ جو ہے نا، ہم جو ہیں، یہ اس کتاب کے جو وارث ہیں، کبھی آپ کسی یہودی سے اور عیسائی سے نہیں سنو گے کہ وہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ یاد رکھیں، نہیں تو جا کر پوچھ لیں کسی بھی یہودی سے اور نصرانی سے، اپنا عیسائی سے، یہودی یا عیسائی سے پوچھ لیں، وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی جھوٹ۔ سچ تو ہے نہیں، سچ تو ہمارے پاس ہے، قرآن ہے، قرآن سچ ہے، تو وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ اور ہندو سکھوں تو چھوڑ ہی دو، بدھ مت، ان کو تو چھوڑ ہی دو، وہ تو پتہ ہے ان کو ہے رکھے، مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے جب یہودیوں کو اور عیسائیوں کو نکال دیا نا اس آیت سے، اب آگے سنیں۔ وقالو، وہ کہتے ہیں کہ کونو، ہو جاؤ، ہودن او نصارا تہتدو، ٹھیک ہے، یعنی ہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا، اب ہم جو لوگ ہیں نا، ہم کون ہیں؟ ہم جو قرآن والے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے گھروں میں قرآن ہے، یہ ہم ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم جتنے بھی ہیں نا، چاہے ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی بھی فرقے سے ہیں، باقی ہمارے اندر جو فرقے ہیں، کسی بھی فرقے سے، ہمارے گھروں میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ قرآن۔ شیعوں کے گھر میں آپ کو بائبل نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، اور یودا ویدا نہیں ملے گی، کیا ملے گا؟ قرآن کریم۔ سنیوں کے گھر میں آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن۔ میں یہ بات آپ کو جو ہے نا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم ہی سے ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہودا ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ۔ اب ہود کون ہے اور نصارہ کون ہے؟ نصارہ اور ہود ہم میں ہے۔ دیکھیں، ہم میں ایک وہ طبقہ ہے جو خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، کیونکہ وہ قرآن مدرسوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ شیعوں میں ہو، سنیوں میں ہو۔ ہم میں یہ جو طبقہ ہے نا، یہ خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ عام لوگ نہیں سمجھتے، لیکن یہ طبقہ جو ہوتا ہے نا، یہ طبقہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، یہ بڑی زبردست آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، غور کریں گے تو آپ کو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرے ایک تو یہ ہو گئے جو آپ ہدایت پر اور آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی مدرسوں میں ہیں نا، چاہے شیعوں کے ہوں یا سنیوں کے ہوں، دو اس وقت چلو دو کو لے لیتے ہیں، شیعہ ہوں یا سنیوں میں ایک وہ لوگ ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو پڑھنے پڑھانے والا طبقہ ہے، لوگوں کو اپنے فرقوں کی طرف بلانے والا، تو وہ خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، جنہوں نے مسجدوں کو سنبھالا ہوا ہے، خطبے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، یہ ہیں ہود۔ اچھا، دوسرے کون ہیں؟ او نصارہ یا نصارہ کون ہے؟ مددگار۔ اب ہم ہی میں ایک تو یہ طبقہ ہو گیا جو خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ ہے ہم ہی میں کہ جو خود کو ہدایت پر بھی سمجھتا ہے، اور خود کو وہ جو ہے مددگار سمجھتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ کس کی مدد کرتے ہیں؟ یعنی جس فرقے میں ہیں اس فرقے میں آنے کی مدد کرتے ہیں،
اس فرقے میں شامل ہونے کی وہ ہر وقت محنت کوشش کرتے ہیں. شیعہ ہیں تو کہتے ہیں شیعہ ہو جاؤ، سنی ہیں تو کہتے ہیں سنی ہو جاؤ، اچھا تبلیغی ہیں تو کہتے ہیں تبلیغی ہو جاؤ، اور اہل حدیث ہیں تو کہتے ہیں اہل حدیث ہو جاؤ، دیوبندی ہیں تو کہتے ہیں دیوبندی ہو جاؤ، اور اسی طرح جو ہے نا بریلوی ہیں تو کہتے ہیں بریلوی ہو جاؤ. یہ مددگار ہیں اپنے فرقے کی مدد کرنے والے، یہ اپنے فرقے کی مدد کرنے والے یہ مددگار ہیں. اب یہ کہتے کیا ہیں، یہ ہود اور یہ نصارہ کہتے کیا ہیں کہ ہم ہود ہو جاؤ یا ہم جیسے ہو جاؤ، یعنی یا نصارہ ہو جاؤ تو کیا کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. یہ ہم کو کہہ رہے ہیں. ہم عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم جو جن کے پاس کوئی دین کا علم شلم نہیں ہوتا، جو نہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں نہ خطبے دیتے ہیں مسجدوں میں، تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہود ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے. اللہ اکبر. اب سنو اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے. اللہ کا رسول جو اس قرآن کے اندر اللہ کا رسول ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کیا حکم دے رہے ہیں اللہ پاک. اللہ رب العزت رسول کو کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو رسول ہے جو حاضن نبی بھی ہے، اس کو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ کہو، کل کہہ دیں، افو بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ کیا ہو جاؤ، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت میں شامل ہو جاؤ، ابراہیم کی ملت میں شامل ہو جاؤ، آ جاؤ، جو کہ حنیفہ، جو کہ یکسو تھا، ایک ہی اللہ والا تھا. یہ کیوں کہا اللہ پاک نے اپنے رسول کو، نبی کو کیوں کہا کہ ابراہیم کی ملت میں شامل ہو جاؤ؟ کیوں کہا؟ اس کا ایمان ہے، قرآن کا جو ایمان ہے وہ ملت ابراہیم ہے. قرآن کا جو ایمان ہے وہ ایمان یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ملت ابراہیم کو. جو بھی ملت ابراہیم پر جتنے بھی نبی ہیں وہ سب ملت ابراہیم پر ہیں، جتنے ملت ابراہیم پر ہیں. یہ قرآن ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور وہ ہود اور نصارہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ. وہ جو خود عقیدے رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدے پر ہو جاؤ، حدیثوں والے عقیدے پر ہو جاؤ. ہم جو حدیثوں سے عقیدے ہم نے لیے نا، لوگوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کے، شیعوں کے، سنیوں کے جو عقیدے لیے ان پر ہو جاؤ. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ کیا کرو، آپ ان سے کہہ دو. اللہ پاک نبی کو کہہ رہا ہے، رسول کو کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، قل بل ملت ابراہیم، بلکہ تم کیا ہو جاؤ، ابراہیم کے مذہب پر آ جاؤ، ملت پر آ جاؤ، طریقے پر آ جاؤ. کیونکہ حنیفہ، وہ حنیف تھا، وہ پہلا تھا، پہلا حنیف. حنفی، حنیف. حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو ایک اللہ کا ہو، یکسو، جو کسی کے ساتھ جس کی نہ ہو، صرف اللہ رب العزت کے ساتھ یکسو ہو. اور آگے اللہ پاک ایک اعلان کر رہا ہے اچھی طرح، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اچھی طرح کہ نہیں تھا ابراہیم مشرکوں میں سے. مشرک کون ہے؟ یہودی اور عیسائی مشرکین ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں. اہل کتاب تم ہو، ہم ہیں، وہ مشرکین ہیں. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. وہ مشرک نہیں تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے. اور ان کی ملت پر آ جاؤ، ملت ابراہیم پر آ جاؤ. ملت محمدی نہیں ہے یہاں پر، ملت ابراہیم پر آ جاؤ. پورا قرآن یہ کہہ رہا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے جو رسول کو، نبی کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے.